آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گویا کہ انسانیت یا یہ کہہ لیجئے کہ مخلوق کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. قرآن بیان کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. اب آسمان کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، زمین کیسے کرتی ہے، پہاڑ کیسے کرتے ہیں، پیڑ پودے کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں، سمندر کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جانور، چرندے، پرندے، درندے، ہزاروں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، تمہارے اندر اتنا ادراک نہیں ہے کہ تم ان کی تسبیح کو جان سکو، لیکن بیان کرتے ہیں. یہ پکی بات ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر یا نبی نہیں بھیجے. اللہ نے ان کی فطرت میں اس چیز کو ڈال دیا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. سورج بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، چاند بھی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، رات بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق آتی ہے، دن بھی آتا ہے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں. لیکن انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. جناتوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ آ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ عبادت ہے کیا؟ کس چیز کا نام عبادت ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے تشریف لا کر کے لوگوں کو اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ کی اشارے اور ایمان کے مطابق لوگوں کو رہنمائی کی، بتایا کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سے کام ثواب والے ہیں، کون سے کام گناہ والے ہیں. یہ ساری تفصیلات انبیاء علیہ السلام نے بتائیں، اور انہی چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے ختم ہوا. اس دوران کتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان کی حقیقی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے. البتہ ابن حبان کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا اے اللہ کے رسول، دنیا میں پیغمبر کتنے تشریف لائے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ اب 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں مکمل معلومات کسی کو نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کچھ رسولوں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے اور کچھ رسولوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف فرماتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، 25 انبیاء علیہ السلام، اور احادیث کے اندر بھی چند نبیوں کا ذکر آتا ہے۔ کل ملا کر کے 28 یا 30 کی تعداد پہنچتی ہے 1,24,000 میں سے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کہاں ہیں، کس علاقے میں آئے، کس ملک میں آئے، کس گاؤں میں آئے، کس خطے میں آئے، کس زمانے میں آئے، اس کی وضاحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بس ہمیں اجمالی طور پر، مجموعی طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اب ان 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں ایک شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آج کا یہ مضمون منتخب کیا ہے، تاکہ آپ کے سامنے اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور ماننے والوں نے ان کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں خوبصورت کڑی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی والدہ کا، آپ کے نانا نانی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس امت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بڑا گہرا ہے، کیونکہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گے، امت کی رہنمائی کریں گے، دیگر مذاہب کا خاتمہ کریں گے، پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو چونکہ اس امت سے عیسیٰ علیہ السلام کا خاص تعلق ہے، اس لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف مقامات پر تذکرے ملتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جو ان کی والدہ ہیں ان کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت ہی اتاری جس کا نام سورہ مریم ہے۔ 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عمران اور ان کی بیوی حضرت حنہ کے گھر پیدا کیا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی اولاد میں سے تھے، اور بی بی حنہ جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں ان کے دوسرے اولاد سے تھی۔ گویا کہ دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اللہ کے پیغمبروں سے ملتا ہے۔ بڑے ہی نیک تھے، عابد و زاہد تھے، پاک باز تھے، اور ان کی عبادت، ان کی صلاح اور تقوی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ان کے زمانے میں مسجد اقصی کا امام بنایا تھا، یعنی وہ مسجد اقصی کے امام بھی تھے۔ ان کی والدہ بھی بڑی نیک تھی، صالح تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کا قوم کے اندر بڑا مقام تھا، مرتبہ تھا، اور وہ دونوں حضرات جو ہے اولاد سے محروم تھے۔ دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے بھی رہتے تھے، خواہش بھی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ ان کے پیٹ میں حمل ہے، تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں آ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ میری پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوگی، جو بیٹا پیدا ہوگا، میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، کاروبار سے، کھیت کھلیان سے،
روزی کمانے سے، دنیاوی معاملات سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، میں اس بچے کو کیا کروں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک وہ زندہ رہے گا وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، حمل کے دن پورے ہوئے۔ جب حمل کا جننے کا وقت آیا تو حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ جب ان کی والدہ نے یہ سنا تو بہت افسوس کرنے لگی کہ میں نے تو نظر مانی تھی اللہ سے کہ بیٹا پیدا ہوگا تو وہ مسجد کی خدمت کرے گا، اب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے کیسے جائے گی خدمت کرنے کے لیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے الہام فرما کر کے فرمایا کہ تمہاری اس بیٹی ہی کو میں قبول کر لیتا ہوں اپنے گھر کی خدمت کے لیے، اور ان کے افسوس کو خوشی سے تبدیل فرما دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی جو والدہ تھی ان کی افسردگی کو خوشی سے تبدیل فرمایا، اور حضرت مریم کو اپنے دربار میں قبولیت کی بشارت دی کہ میں مریم کو اپنے دربار میں قبول کر رہا ہوں اپنی گھر کی خدمت کے لیے۔ چنانچہ حضرت مریم کی والدہ ان کو مسجد اقصیٰ کے متولین کے پاس لے کر کے گئیں تو ان میں حضرت زکریا علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا اس بچی کی پرورش میں کروں گا، لیکن جو دیگر اراکین تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم بھی پرورش کریں گے۔ تو چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، جب قرعہ ڈالا گیا تو قسمت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور حضرت زکریا چونکہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے، یعنی ان کے گھر میں حضرت مریم کی سگی خالہ بھی موجود تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ سے متصل کچھ حجرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حجرہ حضرت مریم کے واسطے وقف کر دیا، وہ اسی میں رہتی تھیں، دن رات اللہ کی عبادت میں، اعتکاف میں، نماز میں مشغول رہتی تھی، ذکر اور اذکار میں لگی رہتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو گھر لے آتے تھے، ان کی خالہ کے ساتھ ان کو سلا دیتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تھے ان کی خبر گیری کے لیے تو عجیب و غریب کرامتوں کا ظہور ہوتا، قسم قسم کے میوے موجود ہوتے ان کے کمرے کے اندر، اور بے موسم پھل پائے جاتے، گرمیوں کے پھل جو ہے سردیوں میں ملتے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں ملتے۔ تو حضرت زکریا کو بڑی حیرت ہوتی، حیرت اس بات کی ہوتی کہ حضرت مریم کا جو کمرہ تھا وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اگر کوئی چاہتا کہ میں پھل پہنچا دوں تو نہیں پہنچا سکتا تھا، اس کے باوجود قسم قسم کے پھل موجود ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا، یہ پھل آپ کو کہاں سے مل گئے، اور یہ بھی ایسے پھل جو بازار میں کہیں موجود نہیں ہے، مارکیٹ میں موجود نہیں، کسی علاقے میں موجود نہیں ہے، پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم کہتے تھے قالت هو من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خیر اسی طرح حضرت مریم کی پرورش ہوتی گئی، لوگوں کے اندر ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کی کرامتوں کا بڑا چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا۔ اس سے پہلے حضرت مریم کو ایک بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنائی گئی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ فرشتے نے آ کر کے حضرت مریم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کی عورتوں پر منتخب فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حضرت مریم پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پوری دنیا کی عورتوں سے افضل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق پوری دنیا کے اندر 5 عورتیں مجموعی طور پر سب سے افضل ہیں، 5 عورتیں، 2 عورتوں کا تعلق پہلی امتوں سے ہے اور 3 عورتیں اسی امت سے ہیں۔ پہلی امت سے جو 2 عورتیں ہیں وہ ایک تو حضرت مریم ہیں اور دوسرے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، یہ دونوں عورتوں کا ذکر آتا ہے۔ اور اس امت میں جن عورتوں کا ذکر آتا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان پانچوں میں افضل کون ہے، اس سلسلے میں جو ہے مورخین کا، محققین کا اختلاف ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے پوری دنیا کی عورتوں میں یہ 5 عورتیں سب سے افضل ہیں: حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ وقت آیا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پیدا کیا تھا کہ ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو اور دنیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھے، چنانچہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اور 16ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ وہ ساری تفصیلات کے لیے جائیں گے تو وقت اتنا ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی جا سکے۔ بس خلاصتاً عرض یہ ہے کہ حضرت مریم کے یہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم لوگوں سے الگ تھلگ رہتی تھی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کا کمرہ بالکل الگ تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی رہائش مردوں سے جہاں پر نامحرموں کا آنا جانا ہو الگ ہونی چاہیے، نامحرموں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مریم کے بارے میں جو قرآن بیان کرتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب وہاں پر حضرت مریم اکیلے میں رہتی تھی، اچانک فرشتہ آیا اور وہ بھی انسان کی شکل میں آیا۔ حضرت مریم نے جب اس کو دیکھا تو حیران ہو گئی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ آج تک کوئی مرد، کسی مرد کے اندر ہمت نہیں ہوئی اس حجرے کی طرف آنے کی، یہ فرشتہ کہاں سے آ گیا؟ تو پتہ یہ چلا اس سے کہ یہ پردے کے جو احکامات ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ احکامات سے الگ ہیں، پردے وغیرہ کے احکامات جو وہ انسانوں کے لیے ہیں۔ تو حضرت مریم نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہ اللہ کا خوف نہیں، تو کیسے ادھر آ گیا عورتوں کے حجرے کے اندر؟ تو اس نے کہا انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اب حضرت مریم نے جب یہ سنا تو بہت حیران ہو گئی، تعجب میں پڑ گئی، کہنے لگی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ نے مجھے پاک باز بنایا ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے آج تک، میں نے کسی کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کیا ہے، میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں زانیہ یا فاجرہ نہیں ہوں، میں پاک دامن عورت ہوں، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مریم کو فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنے پر آ جاتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں اور آپ کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ اولاد کا پیدائش کا جو سلسلہ ہے وہ ماں باپ سے چلتا ہے، ماں باپ کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھایا، اور ان کی بیوی حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا کہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دنیا تو دار الاسباب ہے، یہاں پر تو جب سبب پایا جائے گا تب مسبب پایا جائے گا، یعنی جب میاں بیوی کا اختلاط ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ جنت کے بارے میں آپ نے حدیثوں میں ذکر سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا جنت میں اولاد ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اگر کوئی اولاد کی تمنا کرے گا تو لمحوں کے اندر حمل ہوگا، لمحوں کے اندر بچہ پیدا ہو جائے گا، یعنی پھر اس کے لیے یہ دنیا کا جو ایک لمبا ایک سلسلہ چلانا پڑتا ہے اور ایک لمبے زمانے تک عورت کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی، وہ ساری چیزوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا، لمحوں سیکنڈوں کے اندر سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جنت دار الاسباب نہیں ہے لیکن دنیا دار الاسباب، اس لیے سبب کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھلانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ خیر، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کا حمل لے کر کے حضرت مریم جو ہے وہ بیت اللحم کے علاقے میں چلی گئی،
وہاں پہنچنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت مریم نے بہت سارا افسوس ظاہر کیا بدنامی کے ڈر سے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ مت، ہم نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے، کھجور کا انتظام کر دیا ہے، اور کھاؤ پیو آرام سے رہو. جب اگر تم دیکھو کوئی تم سے بات کرنے کے لیے آئے تو اسے کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میرا روزہ ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. پہلے زمانے میں چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے، بیوی سے ملاقات کا روزہ ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں ایک روزہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بات نہیں کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، کسی سے کلام نہیں کرنا ہے. لوگوں نے بڑا تانا دیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم تم نے یہ کیا کر دیا، کتنا برا کام کر دیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا ابا تو بڑا نیک انسان تھا، مسجد اقصی کا امام تھا. وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی بڑی پاکباز عورت تھی، وہ بد کردار نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا کو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے کیسے کام کیا، تو دنیا تو تانے دے گی، دنیا والے ان کو تانے دیں گے. تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ. عیسیٰ علیہ السلام 2 دن کے تھے، آج پیدائش ہوئی، اگلے دن قوم کے سامنے آئی ہیں، دوسرے دن کی زندگی تھی، اور حضرت مریم بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے کہ اس سے پوچھو. لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے بات کیسے کریں، یہ تو بچہ ابھی بالکل گود میں پڑا ہوا ہے، یہ تو بات کر نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اتنی لمبی تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، جس میں اپنے نبی ہونے کا بھی ذکر کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. ایک لمبی تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی. کب؟ پیدائش کے دوسرے دن. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں کلام کرنے والے بہت سارے بچے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 بچوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی، اور چوتھے بخاری شریف میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جن کا نام جریج تھا، عبادت گزار تھے. ان کو ایک عورت نے بدکاری کی تہمت لگائی، حالانکہ اس عورت نے زنا کسی اور سے کیا تھا، لیکن بدکاری کی تہمت لگا دی کہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا، جس کے نتیجے میں لڑکا پیدا ہوا ہے. اور جریج اپنے گاؤں، اپنے علاقے کے عبادت گزار بندے تھے، نیک تھے، اللہ کے ولی تھے. جب ان کو اس نے تہمت لگائی تو انہوں نے بچے ہی سے پوچھا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، تو بچے نے اپنے باپ کا نام بتا دیا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. لوگوں نے ان کا پھر مقام اور مرتبہ ان کا پھر بلند ہو گیا. اور ایک اصحاب الخدود کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے کئی ہزار لوگوں کو آگ میں ڈلوا دیا تھا. تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہوئی تھی، وہ ڈر رہی تھی آگ میں کودنے سے. تو بچے نے کہا کہ امی آپ ڈرے مت، آگ میں کود جائیں، آپ حق پر ہیں، آپ نجات پانے والا ہیں. اور فرعون کی بیٹی کو جو عورت کنگھی کرتی تھی اس کے بچے نے بھی کلام کیا ہے. تو یہ چند بچوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بچپنے میں یعنی گہوارے میں کلام کیا ہے. خیر، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. اصل مضمون ہمارا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دنیا والوں کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ مجھے خدا بنائیں یا خدا کا بیٹا کہیں یا تیسرا خدا کہیں، یہ چیزیں مجھے تسلیم کر لیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا تھا، نبی بنایا تھا. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور جس طرح 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہے. سب نے اللہ کی عبادت، انبیاء کی رسالت اور آخرت کے یقین کی دعوت دی ہے. 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بنیاد ہیں. ایک، اللہ کی توحید. کہ پورے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، ایک بھی نبی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی دعوت دے رہا ہو، کوئی بھی ہو.
اور دوسری چیز انبیاء علیہ السلام کی رسالت کی تسلیم کرنے کی، کہ پیغمبروں کی نبوت کو تسلیم کرو، اور تیسری چیز یہ کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد ہماری اصلی زندگی شروع ہوتی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں بنیاد ہیں کسی بھی مذہب کی۔ جتنے بھی مذاہب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان تمام مذاہب کی بنیاد یہ تین چیزیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ اسی بات کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر فرمایا ہے، ان لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے تیسرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی تردید فرمائی، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہے۔ گویا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ ہمیں ان آیتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ تین کے تیسرے سے مراد ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت مریم اور ایک اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں تین خدا ہے دنیا میں، ایک خدا اللہ تعالیٰ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک ان کی والدہ حضرت مریم ہے۔ تو یہ تو ان کے عقیدے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز لوگوں کو یہ دعوت دے کر کے نہیں گئے ہیں کہ لوگوں تم ہماری عبادت کرنا، ہمیں خدا بنانا، ہماری خدائی کو تسلیم کرنا، جیسا کہ آج کے زمانے کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت زمانے سے چلا رہا ہے، لیکن یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو کھڑا فرمائیں گے، اور عیسائیوں کی جو جماعت ہوگی ان کے پورے گروہ کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوگا، ان کو لاجواب کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ یہ جنہوں نے آپ کو گاڈ کہا، خدا کا بیٹا کہا یا خدا کہا، یا انہوں نے آپ کی والدہ کو خدا کہا یا حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہا، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ کیونکہ یہ لوگ آپ کے نام پر آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، آپ کی محبت میں آ کر، آپ کی شوق اور آپ سے تعلق کی بنیاد پر یہ لوگ آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ یہ کیسی باتیں ہیں، ہمیں تو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ سبحانک، آپ کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی، کوئی اللہ کا پیغمبر دنیا میں جائے اور وہ لوگوں کو جا کر کے اللہ کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت کی دعوت دے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، اور اللہ آپ جانتے ہیں، آپ تو علام الغیوب ہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو تو پتا ہوتا، آپ کو تو معلوم ہوتا کہ میں نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے ان سے وہی کہا تھا جس بات کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وکنت شہیدا علیہم ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا تب تک تو میں ان کے اوپر نگرانی کرتا رہا، ان کو اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، لیکن جب آپ نے مجھے دنیا سے بلا لیا،
اس کے بعد انہوں نے جو کام کیا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ ان کو چاہے سزا دیں چاہے آپ معاف فرمائیں، میں ان کی طرف سے کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوں. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تو یہ ان آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک کیا کہ ان کو انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے نکال کر اللہ کے ساتھ شامل کر دیا، خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. تو انہی عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے ان کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن مجید میں ان کی تعلیمات کا جو بیان ہے مختلف مقامات پر، ان میں سے دو کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے جن سے صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا ہے، بلکہ خود کو اللہ کا بندہ کہا ہے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے. 25 دسمبر کو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح سے جنم دن مناتے ہیں، ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے، گویا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس دن دنیا میں آئے ہیں، اس لیے ہم اس کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں، جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں. کرسمس کا لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. ایک جو ہے کرائسٹ جس کے معنی آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے مراد ہے، اور دوسرا ماس کا مطلب جمع ہونا. جب دونوں کو جوڑا گیا تو کرسمس بنا، مطلب مسیح کے لیے جمع ہونا، گویا کہ ان کی پیدائش کے دن ہم یہ جمع ہوتے ہیں یہاں پر. یہ تیوہار جو ہے سب سے پہلے 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین جو پہلے بت پرست تھا، بعد میں جو ہے عیسائیت اس نے قبول کر لی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 200-250 سال پہلے کی بات ہے، اس نے اس تیوہار کا آغاز کیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کس دن کو متعین کیا جائے، تو الگ الگ رائے آئی اور الگ الگ ان کی جو کنیسہ ہیں ان کے الگ الگ رائے ہیں. ایک کنیسہ کہتا ہے کہ 25 کو پیدائش ہے، ایک کہتا ہے 3 جنوری کو ہے، اور ایک کہتا ہے کہ 19 جنوری کو ہے. اور جب کرسمس کے تیوہار کا آغاز کرنے کا وقت آیا تو بعض لوگوں نے 20 مئی کو آغاز کرنے کا جو ہے کی رائے دی، لیکن لوگوں نے 25 دسمبر ہی کو متعین کیا اور 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منانا شروع کیا. بہرحال ابتدا میں اگرچہ ایک بدعت تھی، بدعات کا آغاز ایسے ہی ہوتا ہے. ابتدا میں ایک بدعت تھی کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ابتدا میں صرف موم بتی جلانا شروع کیا تھا اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. پھر دھیرے دھیرے اس میں ناچ گانا شراب کباب ساری چیزیں شامل ہو گئیں. اب آج صورتحال یہ ہے کہ کروڑوں کی شراب اس رات نہیں پی جاتی جس رات کرسمس منایا جاتا ہے. لاکھوں کے قریب زنا ہوتے ہیں اس رات کے اندر جس رات کرسمس منایا جاتا ہے. اور یہ ساری ہردنگ اور یہ ساری بدماشیاں اور یہ ساری فحاشیاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے ایک نبی کا پیدائش منانے کے لیے. اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں شراب پیتے ہیں، اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں زناکاریاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ لوگ جو ہے ناچ گانے کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. ابتدا کہاں سے ہوئی تھی کہ پیغمبر کی پیدائش کا دن منانا ہے، اور انتہا یہاں تک آج پہنچی ہے جو آپ جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ شریعت جس بات کا حکم نہیں دیتی ہے، اگر امت اس چیز کو اختیار کرتی ہے، ایک نئی بدعت شروع کرتی ہے، تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. جس کی مثال کرسمس کا ہے، اور اس کی ایک مثال وہ بھی ہے جو ربیع الاول میں ہم لوگ بھی کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ آج معاملہ ہمارا بھی ڈی جے اور گانے تک پہنچ چکا ہے، ناچ گانے تک، کیونکہ ایک جو ہے ایسی چیز ہے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ امت کی نظر میں بہت ہی محترم ہے. اللہ کے پیغمبر ہیں وہ، اور قرآن اور حدیث کے اندر بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی حدیث کے اندر بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس امت کے اندر آئیں گے، اور
दज्जाल को कत्ल करेंगे, यहूदियों का खात्मा करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। सलीब जो उनका निशानी होती है उनकी मजहबी, उसको ख़त्म करेंगे। तमाम ईसाइयों को इस्लाम कबूल करवाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को गालिब करेंगे। उनके ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बरकत होगी कि कोई गरीब बचेगा ही नहीं, माल लेने वाला नहीं होगा, और इंसान इतने नेक हो जाएंगे कि इंसान को एक सजदा करना पूरी दुनिया के खजाने से अफजल मालूम होगा। यानी वो सोचेगा कि मैं सजदा कर लूँ, एक तरफ दुनिया की दौलत हो तो दौलत को ठुकरा करके सजदा करेगा। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का दिन 25 दिसंबर को लोगों ने तय किया है, यह हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो ईसाई किताबों में इसका जिक्र मिलता है, इन लोगों ने खुद तय किया है। बाइबल के एक नुस्खे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की जिस रात पैदाइश हुई उस रात एक चरवाहा अपनी बकरियों को वहां पर चरा रहा था। अब मसला यह है कि बकरियां रात में कब चराई जाती हैं? जब रात गर्मियों की होती है, और 25 दिसंबर की रात आप जानते हैं कि यह बर्फबारियों की रात होती है। उस जमाने में बैतुल्लाम के इलाके में इतनी बर्फ पड़ती है कि कोई आदमी घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता, तो उस रात में बकरी चराने कैसे जाएगा? और कुरान के बयान के मुताबिक कि कुरान खुद कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया तो हमने हजरत मरियम को क्या कहा कि आप खजूर की टहनी हिलाएं, उससे खजूरें पकी खजूरें निकल कर नीचे उतर के आएंगी। अब मसला यह कि खजूर क्या सर्दियों के मौसम में पकती है कि गर्मियों के मौसम में पकती है? जाहिर सी बात है खजूर गर्मियों के मौसम में पकती है, और दिसंबर के महीने में गर्मी नहीं सर्दी हुआ करती। तो बाइबल के बयान के मुताबिक भी और कुरान के बयान के मुताबिक भी ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जो है वो गर्मियों के मौसम में हुई है, ये दिसंबर के महीने में हुई नहीं है। अब आखिरी बात रह जाती है, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं कि अब ईसाई लोग त्यौहार मनाएंगे और गोया कि उनका अकीदा है कि अल्लाह के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसके खुशी में हम मनाते हैं क्रिसमस का दिन। तो उस सिलसिले में अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में बड़ी सख्ती के साथ इसकी तरदीद करते फरमाया है, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा लक़द जिअ्तुम शयअन इद्दा। लोग कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, ये बड़ी भारी बात है, इतनी बुरी बात है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु, कि आसमान फटकर गिर जाए, व तनशक्कुल अर्दु, और जमीन फट जाए, व तख़िरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ रेजा रेजा होकर के गिर जाए। ये इतनी बड़ी बात है, इतना खतरनाक जुमला है, अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, कि कोई ये कहे कि अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो लिहाजा जो लोग क्रिसमस मनाते हैं उनके त्योहार में शामिल होना, उनको मुबारकबाद देना, उनकी जो है तकरीब में शामिल होना, गोया कि उनकी इस अकीदे की तायीद करना है। और कुफ्र के बारे में ज़ाब्ता यह है, जिस तरह कुफ्र करना कुफ्र है, कुफ्र पर राजी होना भी कुफ्र होता है। कुफ्र को करना भी कुफ्र है और कुफ्र पर राजी होना भी कुफ्र है। अल्लाह के यहाँ बेटा मानना कुफ्र है। अब जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये त्योहार मनाते हैं, मेरी क्रिसमस कह करके मुबारकबाद पेश करते हैं, अब अगर कोई मुसलमान भी ये कह रहा है कि मेरी क्रिसमस करके वो मुबारकबाद पेश कर रहा है, तो ये उनकी तायीद कर रहा है और उनके कुफरी अकीदे को ये भी अपनी जो जबान से उसमें शामिल हो रहा है, तो गोया कि ये कुफ्र पर राजी हो रहा है। तो जिस तरह कुफ्र करना कुफ्र है, ऐसे कुफ्र पर राजी होना भी कुफ्र है। लिहाजा इस तरह के तमाम त्योहार, इसलिए हिंदुओं के भी त्योहार होते हैं, उस मौके पर भी मना किया जाता है कि उन चीज़ों की मुबारकबाद पेश नहीं करनी है और उन त्योहारों में शामिल नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो अकीदा है वो तौहीद का अकीदा है, एक खुदा की इबादत का अकीदा है। दुनिया वाले भले नाराज हो जाएं, लेकिन अगर अल्लाह को नाराज करके हमेशा की जहन्नम मोल ले लेंगे तो ये हमें बचाने वाले नहीं है कभी। इसलिए इन तमाम चीज़ों से हमें परहेज करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको